الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات اللہ. ارباب اعضاء، قرآن کی آیت اور سید الرسل کے کلام کی روشنی میں ہمارے نشر کا موضوع غیبت امام زمان، ناصر امام کی ذمہ داری. موضوع تھا امام زمانہ علیہ السلام اور ہمارا کردار. غیبت امام میں ہمارا کردار کیسا ہو اور امام کے منتظر کی کیا ذمہ داری ہے. یشرا محرم الحرام 1444 ہجری، جس کی آج 7ویں مجلس ہے، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی جو آج اکثر افراد کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے: ہم غیبت امام میں کون سا عمل انجام دیں کہ وہ ہمارا عمل نصرت امام شمار ہو. تو جو عرض کیا تھا اس کا جواب نہ آیت اللہ سیستانی، نہ ہمارے علماء کرام، نہ مجھ جیسا طالب علم. اور اس کا بہترین اور عظیم جواب اگر دیا ہے تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ صلی اللہ علیہ. امام نے فرمایا: اعینونی بے ورع. امام معصوم امام علی اپنے زمانے کے مومنین، امام ان کو کہہ رہے اگر تم چاہتے ہو اپنے وقت کے امام علی کی نصرت کرو، اگر تم اپنے وقت کے امام کی تائید، ان کی نصرت کرو، ہاتھ مضبوط کرو، تو پھر امام فرماتے ہیں مجھے تم سے کیا چاہیے. اس کلام میں امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میرے پاس مال لے آؤ. امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی تلواریں میرے سامنے رکھو، بلکہ امام یہ سمجھا رہے ہیں جو تلوار کی ضرورت ہے وہ میدان جنگ میں. میدان جنگ سے پہلے وقت کے امام کی نصرت جن چیزوں سے کرنی چاہیے وہ نصرت امام 4 چیزوں میں بتا رہے ہیں. آج دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
یعنی بعض علاقوں سے میں خود بخوبی واقف ہوں اور مومنین کی زیارت بھی ہو چکی ہے۔ مثلا بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں تلوار رکھی ہوئی ہے اس نیت سے کہ جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو ہم ان کی نصرت کے لیے اس تلوار کو لے جائیں گے۔ یا بعض لوگوں نے حتیٰ کہ اپنے ہاں اپنی زمینوں میں اپنے ہاں گھوڑا تیار رکھا ہے کہ وقت کے امام کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے اور امام کی نصرت کے لیے ہم اس سواری کو استعمال کریں گے۔ اگرچہ روایات میں ملتا ہے مومن اپنے آپ کو ہر وقت نصرت امام کے لیے آمادہ رکھے، کسی وقت بھی ظہور امام کی ندا آ سکتی ہے۔ اور جو بعض روایات میں ملتا ہے ہمارے پاس، یہ ندا صبح کے وقت آئے گی، یہ ندا صبح کے وقت آئے گی جس میں وہ لوگ بیدار، وہ لوگ نصرت امام کی آواز پہ لبیک کہہ کر مکہ کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے۔ جو ایک قدم اپنے علاقے سے، ایک قدم گھر سے باہر نکالیں گے تو دوسرا قدم پروردگار اپنے حکم سے زمین کو ان کے لیے اس طرح سے کر دے گا کہ دوسرا قدم مکے کی سرزمین نصرت امام میں حاضر ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو یقیناً اب یہ صبح کی آذان کے وقت جو خدا کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے لوگو قائم آل محمد کا ظہور ہو چکا ہے، اب اس وقت امام کی نصرت کے لیے کون حاضر رہیں گے؟ سب یہی جواب دیں گے جو صبح کی اذان کو سن کر خدا کے گھر کی طرف جانے والے ہوں گے۔ تو جو صبح کو اٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ پروردگار کی طرف سے توفیق بھی اسی مومن کو حاصل ہوگی کہ وہ نصرت امام کے لیے مکہ کی سرزمین میں پہنچے۔ جس مومن کا ایمان اتنا کمزور، آذان صبح کے بعد اسے گھر سے اللہ کے گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا وہ ایمان اس کو نصرت امام کے لیے مکہ کی سرزمین میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ جس کا ایمان اسے اس کے گھر سے مسجد میں لے آنے پہ مجبور نہیں ہے، اس کا وہ ایمان اس کو جنت میں محمد والے محمد کے جوار میں کیسے جگہ دلوا سکتا ہے؟ لہذا صبح کے وقت یہ ندا آئی۔ لیکن اگر جو لوگ صبح کے وقت سوئے رہ گئے اور امام وقت کے ظہور کی ندا کا اعلان کر دیا، اب جو لوگ نہیں جا سکیں گے، ہمارے پاس روایات میں یہاں تک ملتا ہے کچھ لوگ شک میں رہیں گے کیا واقعاً یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس لیے کہ وہ صبح کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہیں، جب ان کے اپنے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچی۔ اب وہ امام کی اس ندا جو مخلصین جو رہ گئے ہیں یا پیچھے سے جو بتایا جا رہا ہے، اب جن کو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی شک کی حالت میں ہیں کیا واقعاً یہ خبر ظہور امام کی سچی تھی یا جھوٹی تھی، کیا واقعاً ہمیں بھی نصرت امام کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا؟ تو لہٰذا صبح کا آغاز جو نافرمانی خدا سے کرتا ہے، جو صبح کو خدا کے واجب کو نظر انداز کر کے جو واجب فریضہ کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں اٹھ رہا تو پھر نصرت امام کے لیے اس فریضے کو کیسے ادا کرے گا؟ یہ نماز یہ اس قدر اہم ہے، اگر کوئی چاہتا ہے غیبت امام میں کہ وہ خود کو اس طرح سے رکھے کہ امام کی نصرت کے لیے ہر وقت آمادہ رہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں انسان سب سے پہلا کام جو مومن کو اذان صبح سے پہلے بیدار رہنا چاہیے۔ جو ہماری کل کی گفتگو
جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا. اگر ہم سے جڑ کر رہنا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، اگر ہم سے جڑ کر رہنا چاہتے ہو زیارت جامعہ پڑھو، اور اگر ہم سے جڑ کر رہنا چاہتے ہو زیارت عاشورہ پڑھو. تو جو مومن نماز تہجد کے لیے بیدار ہوگا اسی کو توفیق ہوگی، وہ صبح کی نماز بھی ادا کرے گا اور نصرت امام کے لیے بھی مکہ پہنچ جائے گا. یہ نماز شب جس کا کل ذکر آیا، یعنی دیکھیں صبح کی نماز سے پہلے اس کا اہتمام کیوں ضروری ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا. امام نے فرمایا نماز تہجد کو ادا کیا کرو، اگر چاہتے ہو پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو، رب کی ذات تم پہ راضی رہے، تمہاری یہ جوانی یہ طاعت الہی میں گزرے، نماز تہجد کی پابندی کرو. ایک مرتبہ یہ جوان کہتا ہے یا امیر المؤمنین، میری مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں، میرے ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ میں نماز شب کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا. جب امام علی نے اپنے اس مومن جو مولا علی کی ولایت و محبت رکھتا ہے، امام نے جب اس کی زبان سے یہ جملہ سنا، آپ نے زبان عصمت سے بول کے فرمایا لقد قد قیدت ذنوبک انت رجل قد قیدت ذنوبک، اے شخص تو وہ بدنصیب مرد ہے کہ جس کے گناہوں نے اسے جکڑ رکھا ہے. گناہوں کے جکڑنے کی وجہ سے نماز تہجد کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی. یعنی گناہ انسان انجام دیتا ہے، اور خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے پروردگار اس سے نماز تہجد کی توفیق سلب کر لیتا ہے. اس قدر جھوٹ اتنا بڑا گناہ. آج میرا موضوع جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہماری محفلوں میں عام ہو چکا ہے، گھروں میں عام ہو چکا ہے. باپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، بھائی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، چیز بیچنے میں خریدنے میں جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے وہ چیز ہمارے لیے حلال اور مباح ہو رہی ہے، وہ معاملہ شرعی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یعنی جھوٹ کی پرواہ نہیں کر رہے. یعنی جھوٹ اتنا بڑا گناہ جو نماز شب کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. لہذا صبح کی نماز کے لیے جو مومن بیدار رہے گا وہی نصرت امام کے قابل رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص نماز کے لیے بھی نہ اٹھے، نماز کے لیے بھی بیدار نہ ہو، اور وہ جذبہ رکھے کہ میں نصرت امام کے لیے آمادہ ہوں اور میں امام کا ناصر بنوں گا. آج کتنے جوانوں اور مومنین کا یہ کوشچن آتا ہے قبلہ گرمیوں میں اے سی روم میں سونے کی وجہ سے صبح کی نماز میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا ہم گناہگار ٹھہریں گے؟ البتہ اس مسئلے کی تفصیل ہے. فقہاء فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے عمدن نہیں سو رہا نماز صبح کے وقت میں، وہ شخص گناہگار نہیں، عذر شرعی ہے. یعنی نیند کا غلبہ اس کو کہتے ہیں عذر شرعی. اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے کوئی پیر مرد ہو، عورت ہو، یا مرض کی وجہ سے کوئی مرد اور خاتون ہو، آنکھ نہیں کھل رہی، عذر شرعی کے تحت نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سو رہے ہیں، نماز قضا ہو گئی. مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس مومن یا مومنہ کو بے نمازی کہیں. اس لیے فقہاء فرماتے ہیں جو عذر شرعی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے وہ بے نمازی نہیں، اس کو ہم بے نمازی نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم یہ ذرا دیکھیں، اگر خدا نخواستہ خاندان میں کہیں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، یا انسان کو صبح کو کسی جگہ پہ اللہ ضروری جانا پڑ جائے، کیا یہی بوڑھا شخص، کیا یہی بوڑھی خاتون، کیا یہی جوان جو اے سی روم میں سو رہے ہیں، جو آنکھ اس ماحول کی وجہ سے نہیں کھل رہی، کیا یہ جوان نہیں اٹھے گا صبح کی نماز کی؟ یہ اس کام کے لیے نہیں اٹھے گا؟ کیا یہ اس فوت کی جہاں پر ہوئی ہے وہاں پر حاضر ہونے کے لیے نہیں پہنچے گا؟
جہاں پر ضروری ہے اس کا جانا، کیا وہاں پر نہیں پہنچے گا؟ یعنی اگر ہمارے عزیزوں میں کوئی فوتگی ہو رہی ہے تو ہم اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، اگر ہمیں شہر سے باہر سفر کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگر نیند قربان نہیں کریں گے، نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کریں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو اسی روم میں سوئیں اور ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ آئیں اس کا جواب ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان نے کیا دیا۔ اللہم صلی علی اللہ۔ کربلا 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 کربلا، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ غیبت امام میں امام سے بھی سوال کیے گئے، غیبت صغریٰ میں، اور ایک کتاب عربک میں جو امام کی طرف سے جو اقوال، عقائد پر، فقہ پر، اخلاق پر، دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب، امام سے جو سوالات ہوئے ان میں ہمارے وقت کے امام نے نماز اول وقت میں پڑھنے کے بارے میں امام معصوم نے کیا جواب دیا۔ آئیں ذرا ہم غیبت امام میں زندگی گزارے، ہم نصرت امام کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن امام زمان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام زبان عصمت سے بول رہے ہیں، فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم۔ یہ امام معصوم کی زبان ہے۔ اگر آیت اللہ سیستانی اپنے فتوے میں لکھ دیں، وہ شخص لعنتی ہے جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھتا ہے۔ شاید لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہے، اگر کوئی عالم منبر پر آ کر یہ بات کہہ دے، عوام الناس مومنین یہ بات پسند نہیں کریں گے، لیکن جب حجت خدا وارث دین امام زمانہ فرمائے، کیا فرمائے امام نے؟ ملعون ملعون، لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے جب آسمان پہ ستاروں کی چادر آ جائے۔ اتنی دیر سے پڑھنے والا امام زمانہ یہ نہیں فرما رہے جو نماز عشاء کو نہ پڑھے وہ ملعون ہے، جو نماز عشاء کو چھوڑ دے وہ لعنتی ہے۔ اب امام یا نبی یا پھر خدا جب کسی پر لعنت کرتے ہیں، کسی کو ملعون کہتے ہیں، کسی کو لعنتی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پر خدا، نبی اور امام لعنت کرتے ہیں، لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دوری، رحمت خدا سے دوری، یعنی یہ شخص جنت کے اہل نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جسے امام زمان کہہ دیں یہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے۔ کون؟ جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھتا ہے جب آسمان پہ ستارے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اگلا جملہ فرمایا ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضي النجوم۔ فرمایا اے آل محمد کے چاہنے والو، میری غیبت میں میرا انتظار کرنے والو، اے امام زمان کے نام پہ عقیقہ کرنے والو، اے امام زمان کی سلامتی میں دعا کرنے والو، اے امام زمان کی سلامتی میں صدقہ دینے والو، اے امام زمان کی یاد میں دعائے ندبہ کا اہتمام کرنے والو، اے امام وقت کو یاد کر کے الاجل الاجل کی صدا بلند کرنے والو، امام خطاب کر رہے ہیں کہ اے میرے موالیو، اے میرے حبدارو، یاد رکھو اگر کسی نے نماز صبح کو اتنی تاخیر سے انجام دیا آسمان سے ستارے غائب ہو جائے، امام فرماتے ہیں پھر سن لو ایسا شخص مجھ حجت خدا کی نگاہ میں لعنتی ہے، مجھ حجت خدا کی نگاہ میں لعنتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
آج میں یا آپ خدا نخواستہ کسی مومن پہ جسارت کریں، اگر میں کسی مومن کو کہہ دوں الیاذ باللہ خدا نخواستہ کہ تم لعنتی ہو، اور میں اس سے معافی بھی طلب کر لوں، شاید پوری زندگی اس کے دل میں یہ بات رہ جائے کہ یہ مولانا صاحب نجف سے یہی سیکھ کر آئے ہیں، مجھے 4 آدمیوں میں مجھ پر لعنت کی ہے، مجھے ملعون کیا ہے۔ ذرا غور کریں، میں اور آپ کسی مومن کو ملعون کہہ دیں، میں اور آپ کسی مومن کو لعنتی کہہ دیں، تو وہ مومن اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی اور مومن لعنتی کہے۔ لیکن اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب ہمارے زمانے کے امام ہماری نمازوں کی تاخیر کی وجہ سے امام فرما رہے ہیں جو بھی نماز کی تاخیر کر رہا ہے وہ میری نگاہ میں لعنتی ہے۔ امام نے معیار بتا دیا، نماز کو تاخیر کرنے والا ملعون ہے، چاہے وہ جتنا بڑا محبت کا دعوے دار ہو، چاہے وہ جتنا ہماری محبت پہ خرچ کرنے والا ہو، اگر وہ نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کر رہا ہم اس کے ان اعمال پہ بھی راضی نہیں ہیں۔ نماز اول وقت میں اس قدر اہم ہے اور ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امام جو نماز کو اول وقت میں نہ پڑھیں امام ان سے راضی نہیں ہے، اور جو شخص نماز ہی نہ پڑھے امام اس سے کتنا ناراض ہوں گے۔ اور سید الرسل کی روایت ہے، سید الرسل شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، سید الرسل فرماتے ہیں اور مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، نبی فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو شخص 3 دن مسلسل واجب نماز کو چھوڑ دے، فَإِذَا مَاتَ، جب یہ بے نمازی بد نصیب مر جائے، فَلَا يُغَسَّلْ، اس بد نصیب کو غسل نہ دیا جائے، وَلَا يُكَفَّنْ، اس بد نصیب کو کفن نہ پہنایا جائے، وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین، اے مسلمانوں سن لو، یہ بے نمازی اس قابل نہیں ہے مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں، اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ 3 دن نماز نہ پڑھنے والا، اور ذرا غور کریں آج ہم نمازوں پہ نمازیں قضا کر دیں، اور آج ایک فکر آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے مولا جانیں گے۔ میرا دوست یہ فکر یہ کربلا والوں کی نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے دربار یزید میں جب امام زین العابدین دربار میں موجود تھے اور یزید لعین اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اور جب اذان دی گئی اس یزید ملعون نے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کیا، کیا؟ لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھ یزید کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی احتیاج نہیں ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا جو آج یہ فکر چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا۔ میرا دوست یہ فکر کربلا والوں نے نہیں دی ہے، یہ فکر یزید کے دربار سے اور یزید کی زبان سے ملی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا نماز اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز اول وقت کی کتنی اہمیت، آئیں ذرا علماء کا کردار دیکھیں۔ بانی انقلاب امام خمینی، انقلاب ایران کے بانی، گورنمنٹ کے افراد آئے امام خمینی کی خدمت میں، آپ نائب امام، آپ بانی انقلاب ایران، آئے ہیں افراد، کیوں؟ کہ آپ کے فرزند سید احمد خمینی
جن کا خود بہت بڑا حصہ ہے انقلاب ایران میں، کہا ہم آپ کے فرزند کو گورنمنٹ میں ایک منصب اور عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا علماء کا کردار دیکھیں۔ امام خمینی بانی انقلاب ایران، جو جانتے ہیں میرا فرزند میرا زور بازو بنا ہوا تھا، جس کی کاوشیں تھی انقلاب ایران لانے میں، لیکن سید خمینی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرماتے ہیں خبردار میرے فرزند سید احمد خمینی کو کوئی منصب گورنمنٹ میں نہ دیا جائے۔ آنے والے افراد بڑے بڑے آفیسر وہ حیران پریشان، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کا فرزند آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، انقلاب ایران میں اس کی اتنی کوششیں ہیں، ابھی بھی وہ آپ کی خدمت میں ہے، آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ سید خمینی نے اتنا عظیم جملہ بتایا جو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، اگر اسلام کو حقیقی آئینے میں دیکھنا ہے تو پھر انسان یہ نہ دیکھے یہ میری اولاد ہے یا پھر یہ غیر ہے، جو قانون الہی ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ سید خمینی نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے فرزند کو دیکھا، اکثر اس کی نمازیں اول وقت میں نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ کے حق کو اول وقت میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بھلا اس سے آپ عوام کے حقوق کی ادائیگی وقت پر ادا کرنے کی کیا امید رکھیں گے؟ لہذا جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے حقوق وقت پہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں یہ سید خمینی، یعنی ان کا اپنا فرزند جو انقلاب ایران میں اتنا بڑا ہاتھ ہے، وہ اس وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں، وہ اول وقت میں نماز کو قائم نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ گورنمنٹ یا دوسرے امور میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اول وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، امام فرماتے ہو علی والو، اے جعفریو، اے دنیا والو، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے آل محمد کا شیعہ کون ہے، آؤ میں امام صادق تمہیں معیار بتا رہا ہوں۔ دیکھو جب نماز کا اول وقت ہو، نماز کے اول وقت میں جو مصلی عبادت پر نظر آئے سمجھ لو وہ امام صادق کا شیعہ ہے، جو اول وقت میں نماز کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں لگا رہے اور کاموں میں لگا رہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ صادق آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام اپنی زبان سے بتا رہے ہیں مومن شیعہ وہ ہے جو اول وقت میں نماز کا خیال کرتا ہے، اور ہم نماز کو اگر معمولی سمجھیں، نماز کا خیال نہ کریں، نماز کو نظر انداز کر دیں، سید الرسل اپنی پاک زبان سے ایک حدیث فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اے حسینیو، اے حسین ابن علی کے چاہنے والو، آپ حسین کی مجلس عزا میں آئے ہیں، حسین اپنے عزاداروں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، حسین اپنے عزاداروں کو تلاوت قرآن کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شب عاشور کو امام حسین ابن علی نے کربلا سے کتنا عظیم پیغام دے دیا، امام نے دشمن کو یہ پیغام پہنچایا آج کی رات جنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے زہرا کے لال حسین کو کیا پسند ہے۔ امام حسین نے 4 باتیں بیان کی، فرمایا انی احب الصلاۃ، اے حسینیو، حسین کربلا سے پیغام درس کربلا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھ حسین کو نماز سے بہت پیار ہے،
انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، اے دنیا والو حسین کو جہاں نماز سے محبت ہے وہاں حسین کو تلاوت قرآن سے محبت ہے، جہاں حسین کو تلاوت قرآن سے محبت ہے وہ کثرت الدعا، حسین کو کثرت دعا سے محبت ہے، جہاں حسین کو کثرت دعا سے محبت ہے والاستغفار، حسین کو استغفار سے محبت ہے۔ تاریخ گواہ ہے شب عاشور کو خیام حسین کے قریب اصحاب حسینی حسین ابن علی کبھی نماز کو ادا کر رہے ہیں، کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کبھی مناجات پڑھ رہے ہیں، کبھی استغفار پڑھ رہے ہیں۔ ذرا ہم حسین ابن علی کی کربلا کی رات کو بھی دیکھیں اور ذرا شب عاشور اپنی رات کو بھی دیکھیں، ہم شب عاشور کو مقصد حسین کا کتنا احیا کرتے ہیں۔ ہم یہ مجلس عزا میں آئے ہیں، یہ مجالس عزا یہ ہمارے لیے بہترین تربیت گاہ ہے۔ اگر ان مجالس عزا میں ہماری تربیت نہ ہو سکی پھر کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں ہماری نسلوں کی تربیت ہو، جہاں ہمارے بچوں کی تربیت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس آخری روایت بیان کر کے میں مصائب کی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ آئے نماز کی عظمت پہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتا، آئے سید الرسل کتنا عظیم پیغام دے رہے ہیں مومنوں کو، عزاداروں کو، مسلمانوں کو، اپنے حبداروں کو۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب کوئی مومن نماز کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام ادا کرتا ہے، آواز قدرت آتی ہے اے میرے ملائکہ، میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں سارے گناہ معاف کر دو۔ یہ ایک تکبیرۃ الاحرام، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آزادی کے بارے میں کہہ دیا، اپنے ہاتھ کھول دیے، گویا اشارہ ہے اب میں گناہوں سے آزادی چاہتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آیا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے ملائکہ اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ جب سید الرسل فرماتے ہیں مومن تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ فقہا کے نزدیک پڑھنا مستحب ہے آہستہ آواز سے۔ جو اعوذ باللہ پڑھتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں آواز قدرت آتی ہے اے ملائکہ، اس کے نامہ اعمال میں اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دو۔ سید الرسل فرماتے ہیں اور مسلمانوں ذرا دیکھو اللہ کی سخاوت کو، دیکھو ذرا اللہ کے کرم کو دیکھو، جب نمازی، جب مومن مصلی عبادت پہ جب سورت شروع کرتا ہے، سورت الحمد کا آغاز کرتا ہے، جب اسے ختم کرتا ہے آواز قدرت آتی ہے اے ملائکہ، میرا بندہ میری محبت میں سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، اب اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو۔ جب یہ دوسری سورت پڑھتا ہے، مثلا سورہ انا انزلنا پڑھی یا دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھی، کہا ایک مرتبہ اور حج اور عمرے کا اضافہ کر دو۔ اس قدر خدا کی عنایت ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں مسلمانوں، جب نمازی مصلی پہ کھڑے ہو کر رکوع کی طرف جھکتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمد، آواز قدرت آتی ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے،
اب میرا کرم یہ ہے اس کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں دینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس نمازی کے وزن، اس کے بدن کے وزن کے برابر سونے کی مقدار راہ خدا میں دینے کا ثواب لکھ دو۔ اور جتنی آسمانی کتابیں، 100 سے زیادہ آسمانی کتابیں ہیں، یعنی صحیفے اور بڑی کتابیں 100 سے زیادہ، ان تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ پھر سید الرسل فرماتے ہیں، اے مومنو، اے مسلمانو، اللہ کا کرم دیکھو، جب یہ نمازی رکوع سے اٹھ کر سجدے کی طرف جاتا ہے، پروردگار کے کرم کو اور جوش آتا ہے، اس کے فضل کو اور جوش آتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، او میرے ملائکہ، میرا بندہ اب میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، یہ جھک گیا ہے۔ اب میری سخاوت یہ ہے کہ جتنے بھی فرشتے عرش پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آسمانوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، زمین میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دریاؤں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، درختوں پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ اشرف ملائکہ ہیں جن میں جبرائیل شامل ہیں، جن میں میکائیل شامل ہیں، یہ تمام فرشتے زمین و آسمان کے، ان کی عبادت کے برابر اس مومن کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دو۔ کس قدر اللہم صلی علی محمد، اللہ کس قدر مہربان ہے۔ اور پھر سید رسول نے فرمایا، جب نمازی تشہد میں پہنچتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، سید الرسل کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ اب نماز میں میری توحید کی گواہی دے رہا ہے، اب یہ میرے نبی کی، یہ نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ جتنے سابقہ صدیقین، جتنے انبیاء دین خدا کے مصیبتوں پر صبر کیا، ان تمام انبیاءوں کی مصیبتوں کے صبر کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دو۔ اللہ اکبر، کتنے انبیاءوں کو آرے میں کاٹا گیا، کتنی انبیاء کو تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا، کتنے انبیاء کو زندہ در غور کیا گیا، سید الرسل پہ کتنے ظلم ہوئے۔ اور سید الرسل خود فرما رہے ہیں، تمام وہ انبیاء جو اللہ کے دین کے پہنچانے میں مصیبتوں پہ صبر کیا، ان کی مصیبتوں کے برابر ثواب اس سجدے گزار کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس تشہد پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور سید الرسل آخری جملہ فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اے مسلمانوں اور میرے صحابیوں، جب مسلمان نمازی نماز کا آخری سلام پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، یا ملائکتی، اور میرے ملائکہ، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، اس نے نماز کا اختتام سلام کے ساتھ کیا ہے، میں نے اس کے لیے سلامتی لکھ دی ہے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، اور گواہ رہنا میدان قیامت میں یہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے اس کا استقبال کرنا۔ یہ دیکھیے اللہ اللہم صلی علی۔ لہذا غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، غفلت نہ برتیں، دین کے یہ اہم رکن آل محمد کو بڑے عزیز ہیں، انہوں نے بھی مصیبت میں اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑا، اس دین کی بقا کے لیے کربلا میں بڑی عظیم قربانیاں پیش ہوئی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک قربانی یتیم حسن حضرت قاسم کی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادار، 13 سال کا سن ہے،
ابھی تو بچے کی یہ وہ عمر ہوتی ہے اور جسے پیار دیا جائے۔ میں قربان حضرت قاسم اور تیری شہادت اور تیرے جذبے پہ قربان۔ جب دیکھا نا اصحاب جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے، اب آئے ہیں مولا حسین کی خدمت میں، آ کر کہتے ہیں حلی من رخصت، اے چاچا جان مجھ قاسم کو بھی مرنے کی اجازت ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جب یہ کہا نا شہزادے نے، زہرا کے لال نے ایک جملہ فرمایا، بنیا اتسلی بے، اور میرا لال اور تیرے رہنے سے حسین کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ابھی نہیں چاہتا زہرا کا لال، حسن کا لال اتنی جلدی شہادت پہ فائز ہو جائے۔ عزادارو روایت کہتی ہے امام نے اجازت نہ دی، حضرت قاسم ایک کونے میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، اللہ جانے کیا خیال آیا، مقتل کی کتابیں گواہ ہیں، جب آئے نا زہرا کے لال کی خدمت میں، فقبل یدی، امام کے ہاتھوں کو چوم کر ووقع علی قدمہ، امام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، گویا یہ اشارہ تھا او زہرا کا لال، اور اس وقت تک حسن کا لال سر نہ اٹھائے گا، اور جب تک مجھے مرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے یا امام مظلوم نے ہائے حضرت قاسم کو اٹھا کے سینے سے لگایا، جب اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، انہما یبکیان، ہائے حسین مظلوم بھی گریہ بلند کر رہے ہیں، اور حضرت قاسم کا بھی گریہ بلند ہوا، فغوشی علیہما، اور ادھر سے حسین رش کھا کے زمین پر گرے، ہائے ادھر سے قاسم زمین پر گرا، ہائے کربلا کے خیموں میں پانی نہ تھا، اور کوئی حسین کے منہ میں پانی ڈالتا، اور کوئی حسن مجتبیٰ کے رخسار پہ، ہائے اس کے لال کے رخسار پہ اور پانی کا چھڑکاؤ کرتا، لیکن جب افاقہ ہوا، عزادارو مقتل کی بعض علماء نے نقل کیا ہے، یہ حضرت قاسم کو اور بابا حسن مجتبیٰ کی وصیت یاد آئی، حضرت قاسم نے اپنے بازو کا تعویذ کھولا اور تعویذ میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیا قاسم علیکا برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، اور میرا لال قاسم، اور جب میدان کربلا میں اور میرا بھیا حسین دنو دنہا ہو، اور اس کی مدد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ہائے حضرت قاسم نے وصیت مولا حسین کو دکھائی، اور روایت کا جملہ امام حسین ادھر سے اب قاسم کو اجازت دینے کے لیے آمادہ ہے۔ کیا کیا حسین نے؟ ثم ان الحسین شک ازیاک القاسم، اے حسین نے قاسم کا گریبان چاک کیا، اور پھر سر پہ عمامہ سجایا اور لباس پہنایا بے صورت الکفن، اور کفن کی شکل میں عمامہ بھی باندھا اور لباس بھی پہنایا۔ اور میں عرض کروں گا آقا، اور کفن کی صورت میں اور قاسم کو تیار کر کے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور عجب نہیں جواب ملے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ قاسم یتیم تھا، ہائے کوئی کفن دینے والا نہ تھا، ہائے حسین اپنی زندگی میں کفن پہنا دے۔ لیکن میں عرض کروں گا میں قربان، اور زہرا کا لال حسین، اور جس کے لیے جنت سے لباس آتے رہے، ہائے حسین
کا لاشا پامال ہے، اور کوئی کفن دینے والا کجا، اور حسین کے بدن پہ اور جو پرانا لباس، اور وہ بھی ظالموں نے لوٹ لیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حضرت قاسم ہے میدان جنگ میں گئے، ہے 72 ناریوں کو فنار کیا۔ یہ ایک لعین نے بڑھ کر حضرت قاسم کے سر پر وار کیا اور زین پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ آواز دیا اماں ادرکنی، اے چچا جان قاسم کی مدد کو آئے۔ اے حسین نے گھوڑا دوڑایا، یا قاسم کے قاتل کے سرانے ایک وار کیا، اور اس لعین نے آواز دی، یا اشقیا کی طرف سے گھوڑے دوڑے، اور دائیں کے گھوڑے بائیں، اور بائیں کے گھوڑے دائیں۔ آئے حسن کا یتیم جب غبار پھٹا اور یتیم حسن اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور زہرا کا لال حسین سرانے کھڑا رو رہا ہے۔ ایک نجفی عالم دین نے لکھا، اور حسین مظلوم نے کیا مرثیہ پڑھا، فرمایا ولدی، اور میرا لال قاسم انت الودیع، اور تو میرے بھیا حسن کی امانت تھی، اور حسن نے مجھے امانت سونپا تھا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے حسین مولا، ہے حضرت قاسم کا لاشا کیسے لائے؟ روایت میں ملتا ہے، سید ابن طاووس کی روایت، وضع صدرہ علی صدرہ، اور حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگا دیا، اور خیمے کی طرف قاسم کا لاشا لے کے جا رہے، اور قاسم کے پاؤں کے خط کے نشان بھی ساتھ ہیں۔ اور مجھے مقتل میں کسی شہید کے لاشے کی یہ کیفیت نہ ملی کہ حسین نے کسی مظلوم کا لاشا اور کسی شہید کا سینہ وہ اپنے سینے سے لگایا ہو۔ اے کتنا پیار قاسم اور شہید اور یتیم کا لاشا حسین سینے سے لگائے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ دادارو۔ گریا کی رات ہے، علامہ حسین بخش جاڑا ایک جملہ نقل کرتے ہیں، جب مولا حسین جب خیموں میں پہنچے، آواز دی یا اختی زینب، اے ام فروا کو بلاؤ، اور اس کے لال کے جنازہ لے کر آیا ہوں۔ اور جب بی بی اپنے لال کے جنازے پر آئی، اور بی بی نے بین کیے، اور بی بی نے گریا کیا، رو کر کہا گنیا قاسم، اور میرا لال قاسم جب دادی زہرا سے ملنا اور دادی سے کہنا دادی اور میری ماں کا سلام ہو، میری ماں نے کہا اور جو تیری بہو کے پاس کمائی تھی وہ تیرے لال حسین پہ قربان کر دی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آخری جملہ روایت کا، اے حسین قاسم کا لاشا اور اس خیمے میں لائے، اور جس خیمے میں علی اکبر کا لاشا، اے ایک طرف اکبر کا لاشا ہے اور دوسری طرف قاسم کا لاشا ہے حسین، اور دونوں لاشوں کے درمیان کیسے بیٹھے ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، اور حسین دونوں لاشوں کے درمیان ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔